صافی حضرات، آپ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ جب بھی ہم نے آپ دوستوں کو زحمت دی کسی حکومتی موقف کو بیان کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے زحمت کیا اور ہماری باتیں سننے کو آئے. ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے گزشتہ سال سے اک-دو تحریک کے نام سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے ایک جو ہے تحریک شروع کی ہے جس میں مختلف طریقے سے احتجاج ہوتے گئے ہیں. جمہوری احتجاج کرنا عوام کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، سب کا حق ہوتا ہے کہ وہ جمہوری انداز میں اپنے احتجاج کو جاری رکھیں. اور حکومت آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کی یہی پالیسی رہی ہے کہ چاہے جس ڈپارٹمنٹ کے کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے ہڑتال کیا ہے، جو کیا ہے، مذاکرات کر کے، بلکہ مذاکرات برائے نام ختم نہ کر کے ان کے جو مطالبات ہیں ان کو منوان قبول کر کے ہی ہم نے جو ہے یہ دھرنے یہ چیزیں ختم کی ہیں. تو مولانا صاحب پچھلے سال سے دھرنے میں لگے ہیں. پچھلے سال 4 وزراء گئے، ان سے مذاکرات کیے. پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے بھیجا، میں نے جا کر مذاکرات کیے. پھر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں خود گئے، مذاکرات کیے. پھر بھی ان کو مطالبات تھے، وہ مطالبات میں مولانا صاحب کے ساتھ اس ٹینٹ میں بیٹھا. مولانا صاحب نے جو ہے وہاں اپنے لوگ، اپنے کمیٹی، وہ اس کے گواہ ہیں، ادھر کا سول ایڈمنسٹریشن گواہ ہے. جتنے ہمارے حکومت کی طرف سے فوری اقدامات ہو سکتے تھے وہ اقدامات ہم نے اٹھائے. لیکن مولانا صاحب کا یہ احتجاج جاری رہا، جمہوری طریقے سے جاری رہا. جمہوری طریقے سے ہم نے کہا آپ کا احتجاج، آپ مطمئن نہیں ہوتے ہو سرکار سے، حکومت سے، یہ آپ جو ہے آپ کا یہ لاپتہ افراد کا احتجاج ماما قدیر کی صورت میں کتنے سالوں سے چل رہا ہے. نہ کسی نے ان کو چھیڑا ہے، نہ کسی نے ان کو اٹھایا ہے. وہ اپنے ٹینٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو پرامن احتجاج کے لیے ہم کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. مولانا صاحب نے جو ہے آپ نے دیکھا کہ سرکاری اداروں کو بھی گالیاں دی. حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا بلوچ معاشرہ، پشتون معاشرہ، بلکہ پاکستان اور اسلام کا معاشرہ یہ چیز قبول نہیں کرتا ہے کہ ہم خدا سیاست میں میرے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں. بہت زیادہ میرے ان سے نظریاتی اختلافات ہیں، بہت زیادہ میرے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں. لیکن مولانا صاحب نے جو ہے ان کی فیملیز تک بھی نام لیے، فیملیز کو بھی برا بلا کہا، فیملیز کا بھی سٹیج پر فیملیز کے نام بھی لیے. میں سمجھتا ہوں اس حد تک بھی پھر ہم برداشت کرتے رہے. مولانا صاحب تھریٹ دیتے رہے. آخر میں مولانا صاحب نے ایک ایز اے پاکستانی کی حیثیت سے، آپ خود سوچیں، آپ کو سب کو انتظار ہے کہ سی پیک کب بنے گا، سی پیک میں کام کب شروع ہوگا، اور سی پیک میں ہمارے دشمن جتنے بھی ٹیررزم ادھر کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے لوگوں کو ادھر مار رہے ہیں، جتنی بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ادھر انسٹیبلٹی ہو جائے اور جو ہے سی پیک کا کام، گوادر کا کام رک جائے اور پاکستان کی ترقی کا جو سفر ہے وہ رک جائے. آخر میں انہوں نے پورٹ پر بھی ہاتھ ڈال دیا، پورٹ کا کام بند کر دیا، وہ بھی ہم نے برداشت کر لیا. ہمارے مہمان، ہمارے بھائی چائنیز جو ادھر آ کے ہمارے ہر پروجیکٹ میں، ہر جگہ انٹرنیشنلی فورمز میں ہر جگہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں سٹارٹ کی اور وہ جو ہے اپنے کمپاؤنڈز میں، کیمپس میں، گوادر میں یرغمال رہے. وہ بھی ہم نے برداشت کیا کہ چائنا ہمارا ایک دوست ملک ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، مولانا صاحب کے مطالبات مان لیتے ہیں. پی سی ہوٹل میں جو ہے 100 سے 150 سیاح آئے ہیں گوادر میں. مولانا صاحب نے راستہ بند کیا ہوا ہے کہ وہ سیاح جو ہے ان کی فیملیز پریشان کہ ہمارے لوگ اتنے دن کے لیے گوادر گئے تھے اور وہ وہاں ابھی تک گوادر میں پھنسے ہوئے نکل نہیں رہے. ہمیں ان کی فیملیز سے، ہوٹل سے میسیجز کہ ہم تو یہاں یرغمال ہیں. ہمارے فورسز جس طرح نیوی کا کمپاؤنڈ ادھر ہے، اس کے آنے جانے کا راستہ بند کہ نیوی اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے. آخر میں اس نے وہ ہمارا جو گیٹ ہے وہ بھی پولیس کی موجود، لیکن انہوں نے وہ گیٹ بھی
زور زبردستی جو ریاست کی مرضی کے خلاف، ریاست کے اس کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ کھول دیا۔ پھر بھی ہم نے برداشت کیا، کیونکہ عوام بھی ہماری ہے، جائز مطالبات ان کے مسئلے حل کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ پرسوں جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے ترسوں بلکہ ایک میٹنگ اعلیٰ سطح کی ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں سے بار بار مذاکرات کرنی چاہیے، مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلوں کا حل ہوتا ہے اور مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آخری چیز ہی ٹیبل ٹاک ہے۔ میں گیا تو مولانا صاحب جو ہے پہلے تو یہ آئے نہیں، ملے نہیں، کہ جو ہے میں بدلہ لے رہا ہوں کہ مجھ سے 58 دن سے کوئی نہیں ملا ہے۔ پہلی بات تو یہ ادھر جو ہے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی، ایس پی پولیس ڈیلی بیسس پر مذاکرات کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر ان کے جو ہے مطالبات۔ یہ جو ہے سرکاری مشینری ہے، ضروری نہیں ہے کہ ضیاء آ کے بیٹھ جائے، سرکاری مشینری کے ذریعے ہر چیز کنوے ہو جاتی ہے۔ کمشنر ایک بہت بڑے سینئر افسر ہوتے ہیں، ان کے ذریعے مطالبات دیکھے جا رہے تھے، مانے جا رہے تھے۔ ایک تو یہ بالکل سیاسی بات نہیں ہے، کل میں اسمبلی جانا چھوڑ دوں کہ میں فلانا سے ناراض ہوں، یہ جو ہے میں اپنے عوام کے ساتھ ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں۔ میں جتنا ناراض ہو جاؤں، میں جا کے جو ہے مرکزی حکومت سے ان کے حقوق بھی مانگوں گا، میں جا کے اس کابینہ میں بھی بیٹھ کے ان کے حقوق مانگوں گا، میں اسمبلی میں بھی بولوں گا، میں ناراض نہیں ہو جاؤں گا کہ میں کسی سے ملتا نہیں۔ تو وہ اپنے حقوق بولنے اور سمجھانے، ہمیں کنونس کرنے اور عوام کے حقوق کی بات کرنے ہم سے ملنے نہیں آئے، انہوں نے اپنے بدلے کو ترجیح دیا کہ میں اپنا بدلہ لیتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے 4 بندوں کا کمیٹی بھیج دیا کہ میں نے یہ کمیٹی بھیجا ہے، اس سے آپ بات کریں۔ ہم نے کہا ہم عوامی لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو اپنا عوام سمجھتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہم بات کریں گے، ہم بدلہ نہیں لیں گے، آپ جس کو لاتے ہو ہم اس سے بات کریں گے۔ تو وہاں جو مطالبات تھے لاپتہ افراد کے حوالے سے، لاپتہ افراد مولانا کا نہیں، میرا، آپ کا، ریاست کا، حکومت کا، سب کا مطالبہ ہے کہ لاپتہ افراد کو لانا چاہیے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس کا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ لاپتہ افراد ادھر موجود ہے، آپ جا کے اٹھا کے لے آئیں۔ اگر آپ کو کسی کو علم ہو، وہ حکومت کو بتا دے، حکومت اس کو لے جاتا ہے۔ لاپتہ افراد جو ہے، کوئی جو ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کے لاپتہ کرتا ہے، کوئی حقیقت میں لاپتہ ہوتا ہے، کوئی لاپتہ افراد کے نام پر جا کے باہر اسائلم وغیرہ نیشنلٹیز لے لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آلریڈی جو ہے آپ لوگ کو پتہ ہے 3-4 کمیشنیں بنی ہوئی ہیں۔ ہائی کورٹ اپنی طریقے سے کام کر رہی ہے، سپریم کورٹ اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے، اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ ابھی ہم نے پروونشل سطح پر ہوم منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے، اور لاپتہ افراد کے کبھی چیئرمین، وائس چیئرمین کو آپ میرے ساتھ سامنے بٹھائیں، مذاکرہ کرائیں، ان کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت نے ان کے لیے کتنا کام کیا ہے، ان کی کتنی مدد کی ہے، اور کس حد تک اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ دوسرا ٹرالرز مافیا ہے۔ ٹرالرز مافیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو گوادر کی حدود ہے، گوادر کی حدود میں کتنی کمی آئی ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے اعتراف کیا ہے، پرسوں تک مذاکرات میں اعتراف کیا ہے کہ بالکل اس میں کمی آئی ہے، ختم اگر نہیں ہوا ہے، اس کے لیے کمشنر کو سختی سے آرڈرز دیے۔ انہوں نے کہا لانچوں میں آپ لیویز اہلکار دیں، میں آپ کو پکس دکھا سکتا ہوں، ابھی لانچوں میں ہم نے لیویز اہلکاروں کو بٹھایا ہے کہ آپ جا کے چھوڑ دیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل سمندر کے بارڈر کا تعین کرنا ایک انٹرنیشنلی مسئلہ ہے، اس کو آپ تعین نہیں کر سکتے ہو، یہ ہمارا سمندر ایران سے بھی جا کے ملتا ہے۔ تو اس میں جدھر تک ہمارے فشری ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ ہم نے آپ کو کر کے دکھایا۔ ہم نے ٹرولنگ میں کمی کی ہے، اکا دکا ابھی ادھر دھماکے بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی سرکار کوشش کرتی ہے کہ اس کو میں روکوں، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جاتے ہیں دھماکے وغیرہ۔ تو اسی طرح کوئی اکا دکا اگر کوئی ٹرالنگ چوری کہا جاتا ہے، لیکن پہلے کی طرح لاوارث نہیں ہے، ادھر جو ہے حکومت نے سب کچھ سنبھالا ہے۔ کھلے عام ٹرالنگ کوئی چپکے سے رات کو آ گیا، کوئی ہو گئی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن مکمل کنٹرول ہے اس میں۔
باقی کسٹم کے حوالے سے بھی آپ ہمارے یہ مسئلے حل کریں، وابڈا کے حوالے سے ہمارے یہ مسئلے حل کریں، ٹیکس فری جو ایک سبجیکٹ ہے اس حوالے سے ہمارے مسئلے حل کریں۔ اس کے لیے میں نے ان کو کہا صوبائی حکومت کے تمام مسئلے میں بھی ادھر جو ہے تمام ڈپارٹمنٹ سے وزیر اعلیٰ صاحب میرے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ سب چیزوں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے بٹھایا ہے۔ ہم جو ہے تمام ڈپارٹمنٹس کو ادھر سے ہی آرڈرز دیتے ہیں، آپ کے تمام مطالبات ہم نے مان لیے۔ باقی جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے مسئلے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے مسئلے ہیں، ایران کے ساتھ آپ کے مسئلے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک کمیٹی بناتے ہیں۔ اس کمیٹی میں ہوم منسٹر ہوگا، ہوم منسٹر کا ٹیم ہوگا، لوکل ایڈمنسٹریشن ہوگی، اور عقد و تحریک کی 3 نمائندے ہوں گے۔ آپ لوگ کے ساتھ جا کے اسی طریقے سے ہم فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کا ساتھ دے کر بات کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی جائز مطالبہ فیڈرل گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ نہیں مانتی، ہم حکومتی سطح پر احتجاج بھی کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے مسائل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی ایران کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، وہ بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، اس کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کر آپ کے ہماری بارڈر مینجمنٹ کمیٹی ہے، اس کمیٹی کو کی میٹنگ ریکویسٹ کریں گے ایران سے بھی منگوا کر، یہ آپ کے یہ مسئلے بھی ڈسکس کریں گے، اور آپ کا جو جائز حق ہوگا وہ بھی ہمارا برادر ملک ہے، ضرور ہم سے تعاون کرے گا، تو ہم یہ مسئلے بھی حل کریں گے۔ تو وہاں وہ آپ لوگوں نے میری تصویر بھی دیکھی ہوگی، ٹینٹ میں میں بیٹھا ہوں، اس میں 5-6 لوگ اس کمیٹی کے بھی بیٹھے تھے، آپ کے کمشنر صاحب، ڈی آئی جی، جو بھی آپ کا سول ایڈمنسٹریشن تھا سب بیٹھا ہوا تھا۔ سب کے سامنے کمیٹی نے ایگری کیا، سب کے سامنے کمیٹی نے ایگری کیا کہ آپ نے بالکل ہمارے یہ مطالبات مان لیے، آپ کا یہ ڈیمانڈ بھی ٹھیک ہے، ہم کمیٹی بنا کے دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، ہم بالکل آپ کے ساتھ ایگری ہیں، ہم صرف جو ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اپنی ایک میٹنگ بلاتے ہیں، اپنے سارے لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ ہوم منسٹر کے ساتھ ہماری باتیں یہاں سے یہاں تک ہو گئی ہیں، تو پھر ہم آپ کو 1-1.5 میں انشاءاللہ اچھی خبر دیں گے، ڈی سی کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچا دیں گے۔ بعد میں ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ مولانا صاحب نے بولا ہے کہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، کل جو ہے میں مذاکرات کروں گا۔ ہم لوگوں نے کل تک بھی ڈی سی صاحب، حتیٰ کہ ہمارے جو وہاں کے ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کے سب کو ہم نے اعتماد میں لے لیا کہ آپ لوگ بات کریں، بات کرتے جائیں، ہمارے عوام ہیں، ہمارے عوام کے لیے یہ ہمارے ہتھیار، یہ چیزیں ہمارے ملک کے لا اینڈ آرڈر کے لیے ہیں، عوام کے لیے نہیں، عوام سے آخر تک بات کریں۔ لیکن آخر جو ہے آپ بات چیت کو پھر رد کرتے ہو، بات چیت پھر نہیں کرتے ہو، اور آپ مزید پورٹ کی طرف پیش قدمی کرتے ہو، پیش قدمی کرتے ہو ایز اے ریاست۔ آپ میں سے کوئی ایز اے ریاست کی ذمہ داریاں اس کے کندھے پر ہوں، ریاست کو اس کو سنبھالنا ہو، ریاست کو اتنے چیلنجز ہوں، آپ لوگ کے پاس آخری آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ ضرور ہم نے پھر جو ہے عوام کو جو ہے جو احتجاج پر ادھر بیٹھے ہیں یا یہ چیزیں کر رہے ہیں، ہم نے اس کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے اپنے ملک کے نظام کو درم برم تو نہیں کرنا ہے، روکنا تو نہیں ہے، تو لہٰذا صبح پیش قدمی ہو رہی تھی، پرامن طریقے سے ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ یہ جگہ ہٹ کر کسی ایسی جگہ پر، ادھر آپ لوگ کے پریس کلب کے سامنے ہر دن لوگ احتجاج کرتے ہیں، کسی کو نے کچھ مارا، ڈنڈا مارا، کچھ کیا، شیلنگ کیا، اس کا حق ہے، لیکن جدھر آپ بیٹھے ہو ادھر سے جو ہے ہمارے ریاست کے معاملات رکے ہوئے ہیں، ادھر آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنی جگہ چینج کریں۔ آپ بالکل ریاست کی کوئی نہ مذاکرات مان رہے ہو، نہ ریاست کی ریٹ مان رہے ہو، آپ ریاست کو بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہو، تو ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، ریاست تو اپنے معاملات چلائے گی۔ جی صاحب، یہ بتائیں کہ سر آپ اس معاملات کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے یہ حالات ہم نے مس لیڈ کیا، جس طریقے سے تمام عوام، عورتیں، بچے سڑکوں پہ مکان ڈویژن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے حالات بہت زیادہ کشیدہ نہیں ہو سکتے کیا؟ دیکھیں، حالات کو کشیدہ نہیں ہونا چاہیے، میرا اپنے ادھر بیٹھے ہوئے بہن بھائیوں سے بھی یہ اپیل ہے، یہ ملک آپ کا ہے،
آپ کے جو مطالبات جائز مطالبات ہیں وہ حکومت نے مان لیے ہیں, وہ ڈیمانڈ حکومت نے مان لیے ہیں آلریڈی. باقی جو ہمارے مرکزی حکومت ہے, ہمارا سندھ حکومت ہے, ایران ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ جا کے آپ کو اٹھا کے جا کے آپ سے ملیں گے. آپ اپنے ملک کی ترقی کو نہ روکیں, آپ اپنے ملک کی جو ہے اس نظام کو روکنے کے عمل میں شامل نہ ہوں. آپ اپنی ریاست اور اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم مل کر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں. مولانا صاحب نے احتجاج کے 1 سال سے احتجاج چل رہا ہے, آپ نے پہلے بھی کہا کہ مطالبات مان لیے گئے, کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا, مولانا صاحب بھی نوٹیفیکیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کب تک جاری ہوگا؟ دیکھیں مولانا صاحب کے پچھلے سال کے سارے نوٹیفیکیشنز جاری ہو گئے, یہ نئے ڈیمانڈز آئے ہیں. نئے ڈیمانڈز آپ کو پتہ ہے کہ میں قبائلی طور پر اس سیٹ پر نہیں بیٹھا ہوں, میں ادھر سرکار کے ایک ریاست کا ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے بیٹھا ہوں. ادھر جو کام بھی ہوتا ہے میں اس طرح سائن کر کے نہیں ہوتا ہے. ادھر سمری بنتی ہے, سمری 2-3 ڈپارٹمنٹ سے جاتی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس جاتی ہے, وہاں سے کے آ جائے. اس پروسیس کو ہم کرنے جاتے ہیں, مولانا صاحب کہتا ہے آپ اس پروسیس کو مت کرو, ادھر ہی آپ ابھی سے کر لو. یہ ریاست ہے, ریاست کا کوئی قانون ہے, کوئی نظام ہے, کوئی طریقہ کار ہے. 10 ماہ کا عرصہ زیادہ 2 مہینے سے احتجاج چل رہا, تو پچھلے سال بھی انہوں نے احتجاج کیا تھا, اس دوران 1 سال گزر گیا, تو یہ اس دوران یہ ساری چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی. یہ میں آپ جو آپ نے وہاں پہ پولیس بھیجی ہے, آپ نے نفری کوئٹہ سے بھیجی ہے, نہ ان کے پاس رہائش کی کوئی اچھی سہولت ہے, نہ باقی چیزیں ہیں, وہ در بدر ہے. جو آپ نے پولیس بھیجی ہے وہ بھی کارروائی کرنے کے قابل نہیں رہی ہے, وہ آپ کوئی سہولیات دستیاب نہیں ہے. وہ پولیس کا کام ہے, پولیس نے ایسی کوئی شکایت نہیں لگائی کہ میرے پاس گیس نہیں ہے یا میں اس کے قابل نہیں ہوں. یہ آپ ایک صحافی کی حیثیت سے سوال کر رہے ہیں. پولیس کو خود شکایت ہوگا تو اپنی شکایت مجھ تک اپنے ذریعے پہنچا دے گا, میں اس کا مسئلہ حل کر لوں گا. دوسرا آپ نے بات کیا کہ 10 مہینے سے, میں نے آپ کو کہا اسی ٹائم مولانا صاحب کے وہی مطالبات اسی ٹائم صوبائی حکومت کے مانے گئے تھے. ابھی مولانا صاحب کہتے ہیں میرے نان کسٹم پیٹ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں, اس کو چھوڑ دو. اس کے لیے 10 سال بھی لگا لے, وہ میرے اختیار میں, صوبائی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. وہ آ جائے میرے ساتھ, جس طرح میں نے کہا کمیٹی میں نے اس کو بولا ہے بنا کے جاتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مرکزی حکومت سے بات کرتے ہیں. ہم نے 100 دفعہ بات کی ہے. اس میں قانون کل آپ کا جو ہے ایک نان کسٹم پیٹ گاڑی پشاور میں پکڑا جائے گا, وہ عدالت میں کیس لگائے گا کہ بلوچستان میں چھوٹ گیا, ادھر کیوں نہیں چھوٹتا ہے. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے سرکار کے چلانے کا, ایسے جذباتی انداز سے نہیں چلتا. جیسا بھی یہ بتائیں, آپ نے کہا ریاست کمزور نہیں ہے, ایک دن میں 10 دھماکے ہو گئے, مولانا صاحب احتجاج کر رہے ہیں, لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی کہیں خاص مطمئن نظر نہیں آ رہے, ہر طرف اب یہ احتجاجوں کا سلسلہ ہے. آپ کے اپنے ایم پی ایز آج مولانا کے ساتھ جا کے اظہار یکجہتی کر رہے تھے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کی حکومت اور ریاست اس وقت کمزور ہے اور آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ریاست الحمدللہ بہت مضبوط ہے. ریاست دنیا کی جو ہے ایک سپر پاور ہے. افغانستان سے یہ جو 20 سالوں سے آپ کو پتہ ہے ایک دہشت گردی کی, آپ ایک دفعہ 4-5 سوال پوچھتے ہو پھر میں بھول جاتا ہوں ایک ایک. تو ادھر سے افغانستان کی سرزمین پچھلے 20 سال سے استعمال ہو رہی تھی, اور 20 سالوں سے جو اس کو ہندوستان کی مدد حاصل تھی, اور جو وہ وہاں پر سرمایہ خرچ کر رہا تھا, اور جو اس کے پاکستان کو تباہ کرنے کے جو عزائم تھے, اس کو ہم آپ عوام سیکیورٹی فورسز نے 75,000 جانوں کی قربانی دے کر اپنے ملک میں امن لائے اور ان دہشت گردوں کو بھگا دیا. تو ابھی جب سے طالبان گورنمنٹ آئی ہے, طالبان گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ان کو اپنی سرزمین سے نکالیں, آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونا چاہیے. جو ماضی میں بھارت 18 کونسلیٹ کھول کر ادھر اس کو استعمال کر رہا تھا اور آپ کی حکومت کا ساتھ ان کو حاصل تھا. تو دہشت گرد جو ہے ہندوستان میں پل بڑھ رہے تھے. ابھی وہاں سے شاید کچھ نہ کچھ ہوگا, تو وہ ادھر آ گئے ہیں. انہوں نے پھر اسی طرح اپنی کارروائی شروع کی ہے, اسی طرح پھر ہم اپنی جانوں کی قربانی دے کر پھر آپ لوگ کو انشاءاللہ امن دیں گے. بات جو ہے مولانا صاحب کو گرفتاری کی نہیں ہے, قانون میں توڑوں گا بھی گرفتار ہو جاؤں گا.
آپ توڑو گے بھی گرفتار ہو جائے گا, مولانا صاحب توڑے گا بھی گرفتار ہو جائے گا. ضیاء بھائی آپ نے بتایا کہ بارڈر 18 گرفتاریاں ہوئے. ضیاء بھائی آپ لوگوں کی جانب سے بیانات آتے ہیں کہ بارڈرز پہ سختی ہے. اگر بارڈرز پہ سختی ہے تو آج صبح ہی اجلاس بھی بلایا گیا جس میں کہا گیا کہ دہشت گرد پھر منظم طریقے سے تیار ہو کے بلوچستان میں داخل ہوئے. تو پھر یہ کیسے داخل ہوئے اگر بارڈرز پہ سختی ہے تو؟ دیکھیں بارڈرز پر آپ کو پتہ ہے بشرا کہ کتنا لمبا بارڈر ہے, کوئی 1000+ ہے ایران کے ساتھ اور اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہمارا. میں آپ لوگوں سے, عوام سے, سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز میں, جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ دھماکے ہو رہے ہیں جس طرح انہوں نے سوال کیا, دھماکے ہوتے ہیں, آپ لوگ ہمیں کہتے ہو آپ لوگ امن کنٹرول نہیں کر سکتے ہو, ہم دھماکے کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, آپ لوگ عوام ہمارے خلاف اٹھتے ہو کہ آپ لوگ آپریشن کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بڑا بارڈر ہم نے بولا ہے کہ اس بڑے بارڈر کو جب تک فینسنگ نہیں کرتے, فینس کمپلیٹ نہیں ہو جاتی, ان کو ہم تو ضرور ریاستیں سختی کریں گے, لیکن اتنے بڑے بارڈر کو کنٹرول کرنا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. تو ہم جب فینسنگ کرتے ہیں, ادھر پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو ہماری فینسنگ, ہم ان چیزوں کو بالا طاق رکھ کے اپنی فینسنگ کا کام کیے. جب ہماری فینسنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو بارڈر میں انشاءاللہ آنے جانے میں دہشت گردوں کو ہوگا انشاءاللہ مسئلہ. میں یہی صاحب آپ کا سوال سمجھ گیا, میں یہی اپنی ماؤں بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے روڈ پر آنے, احتجاج کرنے کے ثمرات میں نے آپ کے کمیٹی کو ایک ایک کر کے گنوائے ہیں کہ آپ کے ٹرالنگ کے یہ ثمرات ہوئے ہیں, آپ کے اسکول اسپتال کے چیک پوسٹوں کا یہ ہوا ہے, آپ کے ماہی گیروں کے جو فشریز ایکٹ میں مزدور کا درجہ دینے کا سمری سب جگہ سے ہو کہ وزیر اعلیٰ اس تک پہنچ گیا ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مطالبات سے بھی, ہم نے کہا ہم نے اس پر پیش رفت کیا ہے, آپ تعاون کریں. دیکھیں یہاں ہمارے معاشرے میں صرف یہی بات ہے, ہم ہر چیز پر تنقید کرتے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ ان ایکٹیو ہے تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ ان ایکٹیو ہے, 3 دن سے گوادر میں مجھے کون حکومتی پالیسیاں بتا رہے ہیں؟ اگر حکومت وزیر اعلیٰ ان ایکٹیو ہے, آج جو ہے آئی جیز اور ڈی آئی جیز کمشنرز کو کون سخت احکامات لا اینڈ آرڈر کے بارے میں دے رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ذمہ داریاں بالکل نبھا رہے ہیں. مخالفت ہر سیاستدان کی ہوتی ہے, ان کی بھی ضرور ہوتی ہوگی, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں. برادر ابھی یہ میں بولوں نہ بولوں, اتنا بڑا بارڈر ہے, اس سے ڈیلی جو ہے آپ کا 20,000 سے زیادہ بندہ آپ کا عوام کاروبار کے لیے جاتا آتا ہے. تو اس میں اگر کچھ اس طرح کے 1-2 دہشت گرد نہیں گھس سکتے میں کہوں, اور اتنا بڑا بارڈر ہو تو وہ ہوگا ضرور. اس قسم کی پرابلمز کی وجہ سے دہشت گرد آتے ہیں. بالکل میں آیا ہوں کل سے, لا اینڈ آرڈر کے بارے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ بلائی ہے. آج ابھی ادھر سے جانے کے بعد ایک اور میٹنگ ہوگا. بالکل لاسٹ حد تک سخت آرڈرز دیے جائیں گے کہ عوام کی جان و مال ہر حالت میں ہر افسر نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے اور اس کو حفاظت کرنی ہے. یہ پیسے آپ کے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ امن و امان آپ کی زندگی اور آپ کی لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ کی جان ہم لوگ کے لیے سب سے قیمتی ہے, تو وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے جو ہم آپ پر ہی خرچ کریں گے. یہ 1300 کلومیٹر بارڈر کو سیل کیے بغیر آپ کی جان و مال کے اس حفاظت میں ہمیں مسئلے ہو رہے تھے,
तो वो 26 अरब नहीं 36 अरब भी आ जाए हम लगा लेंगे। और बाकी जो है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, अभी आप तो कोयटा एरिया में रहती हैं, बी एरियाज़ में पहाड़ों में अपने घरों को छोड़कर आपके एफसी के जवान बैठे होते हैं, आपके लिए पहरा देते हैं, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए अगर हमें पैसे देना होगा तो हम ज़रूर दे देंगे। ये हम अपनी तरफ से आपके लिए इकदाम। आपने कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ आपने कहा था कि हम हर सूरत में रियासत को कायम करेंगे, तो क्या डंडा और मुज़ाकरात के साथ चल सकते हैं? ये डंडा है रियासत का रेट कायम करना, या इसको छोड़ दूं रियासत को कि रियासत को जो जिस तरह चलाए? मुज़ाकरात कर रहा हूँ, अभी भी कोई आ जाए।